اور ان کے پورے خاندان کو جس طرح شہید کیا گیا قربانیوں کے حوالے سے، تو اس کے مقابلے میں عوامی نیشنل پارٹی نے بھی، اگر آپ دیکھ لیں، انگریزوں سے لے کے 100 سالہ ایک تاریخ رکھتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں ہم نے قربانیاں دی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے اس کی حمایت کرتا ہوں، اور مختصراً اتنا کہوں کہ 44 سال بعد فیصلے آتے ہیں، اور پھر ایک ایسی شخصیت کے بارے میں یا ایسی شخصیت کے حوالے سے جس نے پاکستان کے لیے خدمت کی ہو، جو قومی ہیرو اور ایک پارٹی کا سربراہ، ایک چیئرمین جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بنایا، جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ سیاست میں ہوتی رہتی ہے، ساتھ نیب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مخالفت میں تھے شاید، اور خان عبدالولی خان جو 73 کا آئین اس وقت بنا، اس کا فاؤنڈر ممبر تھا، جس طرح مفتی محمود صاحب تھے اس وقت۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ سیاست میں چاہے مخالفت بھی ہو چاہے حمایت بھی ہو، لیکن ایک لیڈر جو پیدا ہوتے ہیں اور اس کے متعلق چاہے آپ کی اختلاف بھی ہو، لیکن اس کے کارنامے، اس کی خدمات جو ملک کے لیے ہوتے ہیں، عوام کے لیے ہوتے ہیں، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ حقیقت میں ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت ذہین اور ایک بہت دلیر لیڈر تھے۔ پاکستان میں اگر آپ لے لیں تو قربانیوں کے حوالے سے واحد ایک پیپلز پارٹی تھی جنہوں نے اپنے پورے خاندان کی قربانی دی۔ اور میں ساتھ یہ بھی ذکر کر لوں کہ میں شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ایک دفعہ ملا تھا 2008 میں۔ حقیقت میں وہ ان کی بیٹی ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، اور ان کی جو جرأت اور ان کے جو سیاست کو میں نے دیکھا اور ان کی دلیری کو میں نے دیکھا، پاکستان میں ایسے خاتون بھی بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے پورے خاندان کو جس طرح شہید کیا گیا قربانیوں کے حوالے سے، تو اس کے مقابلے میں عوامی نیشنل پارٹی نے بھی، اگر آپ دیکھ لیں، انگریزوں سے لے کے 100 سالہ ایک تاریخ رکھتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں ہم نے قربانیاں دی جمہوریت کے لیے، قوم اور اس ملک کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بہت سے کیسز آئے ہیں۔ میڈم سپیکر، اگر میں آپ کو بتا دوں، کچھ ایسے لوگ بھی قید میں ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، 302 کے کیس میں قید ہوتے ہیں، اور بعد میں فیصلہ آتا ہے کہ اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ایسے بہت کیسز آئے ہوئے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ عدلیہ پہ ہم انگلی اٹھا سکتے ہیں یا عدلیہ کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں۔ عدلیہ کے ہم احترام کرتے ہیں، ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ فیصلے وقت پہ ہونے چاہیے، فیصلوں کے لیے وقت دینا چاہیے، لیکن فیصلے وقت پہ ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ 44 سال بعد آج جو فیصلہ آیا، ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اس کو شہید ڈکلیئر کیا جائے، وہ ہیرو ہے۔ اگر ان کو شہید ڈکلیئر بھی نہیں کیا جاتا ہے لیکن وہ شہید ہے، وہ 44 سال سے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو مر جاتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، اور پھر وہ بری ہو جاتے ہیں، تو اس کو بری کرنے کا، اس فیصلے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم معزز عدالت سے یہ اپنی طرف سے درخواست کرتے ہیں، ہمارے ججز صاحبان قابل ہوتے ہیں، احترام کرتے ہیں، چیف جسٹس سے لے کے نیچے تک، کہ کم از کم ان فیصلوں کو وقت پہ کیا جائے۔ اور ایسے غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے پاس، ان کے خاندان کے پاس کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے فیصلے جب آتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ تو میں آخر میں حقیقت میں اتنا کہوں کہ جو آیا ہوا ہے، ابھی گورنمنٹ بھی ہے، شاید یہ قرارداد پورے پاکستان میں پیش ہوگا، قومی اسمبلی میں ہوگا، تمام صوبائی اسمبلی میں ہوگے، سینٹ میں ہوگا، تو شہید ڈکلیئر کیا جائے اور حمایت کرتے ہیں۔ شکریہ۔